بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ویڈیو کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہو اور اختتام بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہو اور آپ کویسچن کریں کہ بھائی آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر بھائی آپ کو سلام ہے۔ سیاست پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، وہ تمام لوگ، اور پہلی دفعہ میں ان لوگوں کو جن کے نمبر میرے پاس سیو ہیں اور جن تک میری ویڈیو جاتی ہے، ان کو پہلی دفعہ میں ایڈریس کر رہا ہوں، پہلی دفعہ ان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ بھائی انسان میں اتنا شعور اور عقل ہونا چاہیے کہ اس کو اس بات کا پتہ ہو کہ اگر ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم جس کو ہم واٹس ایپ کہتے ہیں، جس نے پوری دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، تو ان الو کے پٹھوں نے کوئی ایسا بیچ میں آپشن چھوڑا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایک ویڈیو سب کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی اور آپ نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، کبھی مجھے کوئی ناخوش نہیں کیا، تو میں آپ کو کیوں پرسنلی اٹیک کروں گا؟ بھائی جب انسان کی بات ہوتی ہے تو سارے انسان ہیں، جب کئی لوگوں کی بات ہوتی ہے تو سارے لوگ ہیں، اور میں کسی کو سنا نہیں رہا تھا، میرا کانٹینٹ تھا جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور پہنچاتا رہوں گا۔ اور آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں تو یہ کہیں کہ ہمیں کوئی سنا رہا ہے یا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، تو پھر بھائی انتہائی معذرت اگر آپ کو لگا ہو کہ کہیں آپ کو میں نے کسی کو پرسنل اٹیک نہیں کیا، اگر کسی کو لگا تو معذرت، لیکن اس بات کی میں معذرت نہیں کروں گا کہ آپ میں عقل اور شعور ضرور ہونا چاہیے کہ انالائز کر سکیں کہ یار کوئی کیوں آپ کے پیچھے ویسے ہی پڑ جائے گا۔ تو انتہائی معذرت۔ آپ سیاست کی طرف واپس آتے ہیں، اور دوسرا، میں ایک ڈیمانڈ صرف آپ سے کرتا ہوں، میری یہ پرائیورٹی نہیں ہے کہ میں کوئی لائکس لوں، ویڈیو کوئی وائرل ہو جائے۔ جب کسی ایک بندے کے پاس میں واٹس ایپ کے ذریعے میسج پہنچا رہا ہوں یا ویڈیو جا رہی ہے، تو اس کے صرف ایک مقصد ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب 1 منٹ کی ویڈیو تو آپ نے دیکھ ہی لینی ہے نا، آگے لنک کھولیں نہ کھولیں۔ میں نے اگر لنک کھول کے آپ ویڈیو ساری میری دیکھ لیں ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر، میں نے کبھی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا، نہ نیچے کوئی میں نے سبسکرپشن کا وہ چلایا، نہ یہ کہا کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں یا آگے فارورڈ کریں۔ میری ڈیمانڈ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ آپ کم از کم جو 1 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، وہ اس اپروچ کے ساتھ دیکھیں کہ ہم نے اس میں سے کوئی غلطی پکڑ کر نکال کر وکیل کو بتا دیں، یہ آپ کا مجھ پر وہ ہوگا، احسان ہوگا۔ اور رہی بات یوٹیوب کی، ٹک ٹاک بھی، تو مجھے پتہ ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یار جس نے سیاست کو فالو کرنا ہے یا جس نے سیلف ہیلپ کانٹینٹ کو فالو کرنا ہے، تو وہ مجھے کیوں اتنی ترجیح دے گا کہ 25 منٹس کی میری ویڈیو دیکھے؟ تو بھائی پورا احساس ہے اس چیز کا، آپ نے نہیں دیکھنی، تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ساری ویڈیو دیکھیں، آپ کو جو ویڈیو جا رہی ہے 1 منٹ کی، اس کا ایک مقصد ہے کہ اس میں سے کوئی غلطی نکالیں آپ اور وہ مجھے بتائیں، اور آپ کئی لوگ بتاتے رہتے ہیں، ان سب کا شکریہ۔ اچھے فیڈ بیک ملے ہیں، پہلے فیڈ بیک کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ پروننسیشن صحیح نہیں ہے، بالکل اچھا پوائنٹ تھا، کبھی تیز بولتا ہوں کبھی آہستہ بولتا ہوں، یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کلیئر نہیں کرتا، یہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اینگل صحیح نہیں ہوتا، جو ابھی بھی نہیں ہے۔ تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بتاتے رہتے ہیں، بس وہی میری ڈیمانڈ ہے اور وہی میری کمائی ہے اگر آپ یہ مجھے بتاتے رہیں گے تو۔ باقی سننا آپ نے مجھے ہی ہے، یہ آپ وہم و گمان سے نکال دیں کہ آپ نے ساری زندگی عامر میر کو سننا ہے یا منصور علی خان یا عمران ریاض خان یا کسی اور کو سننا ہے، سننا آپ نے مجھے ہی ہے، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو اب واپس آتے ہیں سیاست کی طرف، اور اس میں یہ کہ اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ میرا عمران خان کے ساتھ تعلق کتنا سٹرونگ ہے اور کتنا پرانا ہے، تو آپ مجھے فالو کر لیں، آنکھیں بند کریں اور سوچنا شروع کریں، پیچھے جائیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں نے ٹائم بڑا ضائع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ جو کانٹینٹ تم نے کم از کم پچھلے 12 سال سے کنزیوم کیا ہے، یہ بات ہے 2011 کی، جب عمران خان نے 30 اکتوبر کو لاہور میں ایک جلسہ کیا تھا، میں اس وقت راولپنڈی میں ہوتا تھا، تب عمران خان کو میں نے پہلی دفعہ سیاست پر بحث کرتے یا تقریر کرتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے مجھے صرف اتنا تعارف تھا کہ عمران خان کوئی کرکٹر ہے، تو وہاں سے جب دیکھا تو مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، کوئی شعور نہیں تھا، لیکن وہاں سے فالو کرنا آہستہ آہستہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور یہ اس حد تک بڑھ گیا کہ مجھے وہاں سے اپنے گھر والوں سے ڈانٹ پڑتی تھی اور غصہ کیا جاتا تھا کہ جو کرنا ہے وہ کرو،
یعنی جب میرے دوست اور باقی لوگ اپنی کتابیں کھول کر فزکس کیمسٹری اور میتھ پڑھتے تھے تو میں کھول کر بیچ میں اخبار رکھی ہوتی تھی، اور کئی منٹس کا سفر کر کے رات کو جا کر اخبار اٹھانا اور لے آنا، اور جب سب سو جاتے تھے تو میرے کمبل کے نیچے، کمبل نہیں کیا کہتے ہیں اس کے نیچے، تو اس کو میں پڑھ کر محظوظ ہوتا تھا۔ تو سیاست کو میں تب سے فالو کرتا رہا، اور میرے پاس کئی ایسی فائلیں ہیں جن میں نے وہ جاوید چودھری اور اس طرح کے کئی، ہارون رشید، حسن نثار، جن کے میں کالم کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ تو اس وقت سے جنون تھا۔ اور پھر مذہب، ایک دفعہ راول پنڈی میں جدھر میں رہتا تھا تو ایک سکول میں کچھ لوگ آئے، تبلیغ والے تھے، یہ جو بھی تھے، تو میرے گھر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی 10-12 سیڈیز پہنچی جس میں طاہر القادری کی سپیچز تھیں۔ تو میں نے پہلی دفعہ جب وہ سپیچ سنی تو پھر آنکھیں بند کر کے میں مذہب کو فالو کرنے لگ گیا، اور جب دوسروں کو موقع ملتا تھا ریموٹ اٹھانے کا تو کوئی کارٹون دیکھتا تھا، کوئی ڈرامہ، کوئی مووی، کوئی کچھ، تو میں ARYQ ایک چینل تھا اس کو دیکھتا تھا۔ اور پھر جب سیڈیز آئیں تو جب گھر والے گھر نہیں ہوتے تھے اور مجھے موقع ملتا تھا تو میں کمپیوٹر آن کر کے سیڈیز وہ ڈال کر وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ سیڈیاں بھی پھینک دی گئیں اور ان کو بھی توڑ دیا گیا۔ تو تب سے مذہب اور سیاست چل رہا ہے۔ تو 2011 اور ابھی 12 سال ہو جاتے ہیں پھر، تو 12 سال سے جس کانٹینٹ کو بندہ کنزیوم کر رہا ہو اور وہ اس حد تک کنزیوم کیا ہو کہ کوئی اور کام ہی نہ کیا ہو، اور اگر کہیں کوئی تھوڑا کام کر بھی لیا ہو تو بڑے سالوں کے بعد کیا ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ سن رہا ہے، جو کچھ پڑھ رہا ہے، اس کو اپنا فارمل ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنا رہا، تو وہ وہاں آپ کو غصہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ غصہ کہ پڑھا نہیں ہے یا کانٹینٹ کوئی کنزیوم نہیں کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ موقع مل رہا ہے مجھے کہ اس چیز کو فارمل ایجوکیشن کا حصہ بنا کر، یعنی جہاں بندے کو انٹرسٹ ہو، جہاں بندے کو مزہ آتا ہو، بندے کو وہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہ غلطی ضرور ہوئی کہ یہ بات سمجھنے کے لیے 12 سال لگ گئے۔ تو بھائی میرا تو تکیہ کلام ہے کہ عمران خان لیڈر ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے، اور یہی بات میں نے ہر ویڈیو میں بولی ہے۔ تو اور پریکٹیکلی عمران خان کو، یہ پیچھے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، شاید عمران خان کی جو کتابیں عمران خان پر لکھی گئی ہیں، جو عمران خان نے خود کالم اور بکس لکھی ہیں، تو وہ تمام، اور جو اس نے پھر آگے ریکمینڈ کی ہیں، وہ بھی تمام کانٹینٹ کنزیوم ہو چکے ہیں۔ تو یہ تعلق ہے عمران خان صاحب کہ جس چیز کو اس نے فالو کیا، اگر یہ دیکھیں آپ کہ اس کے اگر بلیو کپڑے ہیں تو میرے بھی ہیں، اس نے بینک کالر رکھتا ہے تو میں نے بھی وہ شروع کر دیا۔ اگر آپ ذرا میری ویڈیو دیکھیں اور پھر عمران خان کی دیکھیں تو آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو عمران خان سے اتنا تعلق پرانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور آگے مضبوط ہوگا۔ تو سیاست پر آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ یہ بات میرے اندر یقین ہو چکا تھا کہ نہ ہمارے حلقے سے کوئی عمران خان کا شخص جیتنے والا ہے اور نہ عمران خان وزیر اعظم بننے والا ہے۔ تو میں اپنی اس غلطی یہ میں نے نہیں کی کہ میں جن لوگوں کے ساتھ چلا وہ غلط تھے، وہ ہمارا فخر ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے، اور جب بھی موقع ملے گا کسی دوسرے کو خوش کرنے کا تو بندے کو چاہیے کہ ان لوگوں کو خوش کرے جنہوں نے ایک سٹیٹس اور مقام حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کبھی موقع ملا تو جس حد تک ہو سکا خوشی کا، اگر کسی کو بندہ خوش کر سکتے ہیں تو ضرور کرے۔ اور یہ خوش کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی اس سے یہ فائدہ ضرور آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی دوسرے کو آپ ایکنالج کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور وہی سب کی آپ کی کمائی وہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا رسپیکٹ دے۔ تو میرا یہ تجزیہ بری طرح ناکام ہوا کہ عمران خان کو ووٹ نہیں پڑیں گے، اور میں کھلے دل سے یہ تسلیم کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں تمام لوگوں کی کہ ایک طرف کوڑا کی تمام بڑے لوگ تھے اور دوسری طرف عمران خان کا جنون تھا، اور عمران خان کے جنون نے ہم سب کو ہرا دیا۔ یعنی کوئی بڑا گھر کوڑا کا ایسا بچہ نہیں تھا جو ایک طرف ہو اور دوسری طرف عمران خان کا جنون ہو، اور عمران خان کے جنون نے کوڑا میں سب کو شکست دی، اور پورے پاکستان میں وہی کچھ ہوا جو کوڑا میں ہوا۔ اور یہ جیت کسی اور کی نہیں تھی، کوڑا میں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی انتہائی اچھے لوگ ہیں اور ہمبل لوگ ہیں، اور ساری زندگی ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں، تو ان کی رسپیکٹ
ہر اس درجے میں ہے جس میں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ ووٹ عمران خان کا تھا۔ ہم ہارے ہیں تو عمران خان سے ہارے ہیں، اور اگر آپ جیتے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے جیتے ہیں، یہ آپ کو نہ بھی مانے تو بات تو یہی ہے۔ تو میرے لیے تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ الیکشن وہ بیسک ڈیموکریسی کیا کہتے ہیں BD بلدیاتی الیکشن تھا، کیونکہ بلدیاتی الیکشن جب بھی ہوتا ہے تو بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یار پارٹی کیا ہے، تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار جن کو میں ووٹ دینے جا رہا ہوں ان میں سے رسپیکٹیبل زیادہ کون ہے۔ تو میرے لیے تو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن تھا۔ اور یہاں بلدیاتی الیکشن کی بات ہوئی تو یہ کہہ دوں کہ اگر کبھی بھی آپ کو موقع ملے جنرل الیکشن میں کسی کو سپورٹ کرنے کا، تو آپ کو آنکھیں بند کر کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا ایک ووٹ پورے پاکستان کا فیصلہ کر رہا ہوگا۔ تو وہاں آپ نے پارٹی کو دیکھنا ہے، اور پارٹی کے ساتھ اس انسان کا نظریہ کیا ہے جس کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے اور اس لیڈر کے پیچھے چلنا ہے۔ اور جب بھی موقع ملے لیڈر کو سپورٹ کریں، کسی لوکل سطح پر کوئی اپنا کوئی مفاد دے کے نہ فیصلہ کریں، کیونکہ آپ کا ایک ووٹ پاکستان کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب بلدیاتی الیکشن کی بات آتی ہے تو وہاں آپ کا ووٹ کوئی وزیر اعظم نہیں بنا رہا یا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنا رہا، وہاں آپ نے اگر میرے پاس آپشن ہو تو میں 3 چیزیں دیکھوں گا۔ پہلی چیز میں یہ دیکھوں گا کہ میں جس کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور صرف وہ پڑھا لکھا نہیں، جس ماحول میں وہ رہا ہے اور جو اس کا گھر ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اس کی فیملی کتنی پڑھی لکھی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے۔ یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بعض اوقات آپ عاجز اور ہمبل اور خاموشی سے اور محبت اور پیار سے چیزیں نہیں کر سکتے، بعض اوقات آپ غصہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے اندر روب اور پاور ہونا چاہیے کام کروانے کے لیے، اور جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز آپ کو دوسری چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ جس انسان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں لوکل سطح پر وہ کتنا پاورفل ہے، اور تیسری چیز کہ وہ فائنینشلی کتنا سٹیبل ہے، کیونکہ جو جتنا فائنینشلی سٹیبل ہوگا، کیونکہ وہ سٹرگل کر چکا ہوگا، اس کے پاس اتنا فائنینشلی وہ اتنی اچھی پوزیشن میں ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کا کوئی 1 روپیہ کھائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ پتی ہے، اگر کوئی 5 10 15 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے اور اس کو موقع ملے کہ نلکے کے لیے یا گلی کے لیے اس کو کوئی 1 کروڑ روپے کی گرانٹ ملے، تو اس نے کیوں، وہ تو خود آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے پیسے سے ڈال کر آپ کی خدمت کر دے گا۔ تو آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھنی ہیں، پڑھائی، پاور اور فائنینشلی کتنا سٹیبل ہے۔ اگر اس پوزیشن پر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہی انسان نظر آئیں گے جو یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کی جائے۔ لیکن یہ پہلے کی باتیں، یہ ہوگا نہیں ہوگا، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو بعد میں ہے، لیکن میں نے ایک بات چلی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، اور ان 3 چیزوں کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو لوکل سطح پر کس کو سپورٹ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیں گے کہ جب کوئی مسئلہ ہو، اور یعنی اگر آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں ادھر کوئی زبردستی آ کے کوئی کام کرنے لگ جائے، اور کسی ایسے شخص کو آپ فالو کر رہے ہوں کہ جو اپنے گھر کے مسئلے سولو نہ کر سکتا ہو، تو پھر آپ کے مسئلے اس نے کیا سولو کرنے ہیں۔ یا کسی ایسے شخص کو آپ سپورٹ کر دیں کہ جس کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ موبائل اور ٹیکنالوجی کی دنیا کتنی بہترین دنیا ہے، اور پڑھائی کتنا ضروری ہو چکی ہے، اور اسکل ہونا کتنا ضروری ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو پھر اس کی ترجیحات یہ نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی فائنینشلی سٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو فائنینشلی سٹیبل کرتا رہے گا، اور آپ پھر بس پھرتے رہیں گے۔ تو آپ نے یہ تینوں چیزیں دیکھنی ہے۔ لیکن یہ بات کی بات ہے کہ آپ کی مرضی، بندے کی مرضی ہوتی ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن جنرل الیکشن نظریہ، وہاں آپ نے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ تو دوسرا، کئی اچھے فیڈ بیک آتے رہے ہیں، آپ اگر غصہ کر کے کوئی بات کریں گے تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکل آئے گی جو میرے لیے قابل قبول ہوگی کہ یہ غلطی جو یہ بات کر رہے ہیں یہ غلطی ضرور ہے۔ تو کئی لوگ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد، یعنی ایسے بھی میرے دوست ہیں جو 3 4 منٹس کے وائس میسیج ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہوئی ہے۔ تو 3 4 چیزیں جو مجھے لگیں، ایک تو پروننسیشن صحیح نہیں تھی، گرامر کی مسٹیک ہوتی رہتی ہیں، چاہے اردو کی ہو یا انگلش کی ہو، باقی بولنے میں روک کے بولنا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اگر کوئی اچھی خوشی والی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں سننے میں رونا آ جاتا ہے، آپ کا وہ ایکسپریشن اس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے فیڈ بیک آپ
دیتے رہیں، یہی آپ سے ڈیمانڈ ہے۔ اور پھر وہی بات کہ آپ کو سننا مجھے ہی ہے، چاہے یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹک ٹاک پہ آپ کی فیلڈ میں صرف عقیل رہے گا، یہ آپ سے وعدہ ہے۔ وہاں کوئی حامد میر، کوئی عمران ریاض خان یا کوئی اور نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اس اپروچ کے ساتھ جس کے ساتھ میں چلتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص سٹرگل کر رہا ہے تو اس کو آپ کریں، یہ سوچ کے کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کسی کے ویوز آ جاتے ہیں تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یا آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خوش کر دیں یا پھر اللہ کو خوش کر دیں۔ تو مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، کئی 10 20 25 اسٹیٹس روزانہ لگے ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، تو میرے پاس جتنا بھی موقع ملتا ہے تو میں ان تمام دوستوں کا، رشتہ داروں کا، کلاس فیلوز کا جس حد تک ہو سکتا ہے میں وہ کرتا ہوں اپنا ٹائم دے کر۔ تو اس وقت میرے خیال میں 13-14 ایسے بندے ہیں جن کو میں پورا اپنی طرف سے کرتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں کہ ان کی ویڈیوز آگے تک جائیں، اور وہ بھی اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، رسپیکٹ کا تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن میں ویوز یا کوئی ایسی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسٹیٹس لگائیں، شیئر کریں۔ میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ جو 1-1.5 منٹ کی ویڈیو آپ تک جہاں سے بھی پہنچے، چاہے میسنجر، واٹس ایپ یا کسی اور طریقے سے، تو آپ نے غلطی نوٹ کر کے مجھے بتانی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔